أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، اس کو ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، سینوں کی بہار بنا دے اور اسے ہم اپنے آپ کو کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم سورۃ القمر سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوع ہیں۔ آج ہم ایک رکوع کریں گے، اس کا 1 سے لے کے 22 آیت تک۔ اس میں اس کے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے بریک کر کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر کوشش کے بدلے میں بہت اجر دے اور اس کو قبول کر لے، آمین۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، اقتربا اس کا روٹ ورڈ ہے قاف را با، قرب، قریب، اردو میں بھی ہم اسے کہتے ہیں، لیکن اور یہ تا جو ہے یہ باب کی ہوتی ہے، ایک باب کے بیچ میں اس طرح تا آتا ہے، تو اقتربا تو اس میں قریب آنے کے مفہوم ہے، فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے آخر میں یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، یہ ایکچولی تا ساکن تھی مگر اس کو آگے سے جوائن کرنے کے لیے اس پہ زیر دے دی جاتی ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ڈوئر کون ہے اور یہ مؤنث کیوں ہے، کیونکہ اس کا جو ڈوئر ہے اس کے آگے ہی جو لفظ آ رہا ہے الساعہ، ایک تو مرفوع حالت میں پیش ہے اس کے اوپر، تو اس کا تعلق اس فعل کا اس سے ہے، اور دوسرا آخر میں گولتا ہے۔ عربی میں جس چیز کے آگے گولتا ہوتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، فیمینن، تو اسی لیے یہاں پہ ایک یہ یوز ہوا ہے فعل ماضی کے آخر میں۔ اقتربت قریب آ گئی، الساعہ قیامت، وانشق اور شق ہو گیا، یہ نون جو ہے یہ بھی باب کا نون ہے اور روٹ ورڈ اس کا شین قاف قاف ہے، شق ہونا سلٹ کر ہونے کو کہتے ہیں۔ سورہ انشقاق میں بھی نون جو ہے اس میں بھی وہی باب کی نون ہوتی ہے یہ، اور روٹ ورڈ شین قاف قاف۔ شق القمر، شق ہو گیا قمر، یہاں پہ بھی یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آگے اس کا ڈوئر جو ہے کون سی چیز سپلٹ ہوئی، چاند، تو یہ بھی مرفوع حالت میں، تو اس کا تعلق اس سے فعل ماضی کا جو ڈوئر ہے وہ یہ رہا کہ شق ہو گیا چاند۔ اقتربہ جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ قرآن میں 3 دفعہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ، ایک دفعہ ہم سورہ انبیاء میں آیت نمبر جہاں پہ شروع ہوتی ہے سورہ انبیاء پہلی آیت، اسی میں اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا، تو یہاں بھی وہی حساب کے وقت یا قیامت کا ذکر ہے اس میں کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، تو یہاں پہ ایک دفعہ استعمال ہوا یہ۔ اس کے علاوہ اسی سورت کی سورہ انبیاء کی ہی آیت نمبر 97 ہے، اس میں یہ ایک دفعہ یوز ہوا ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا حق وعدہ، یعنی کہ وعد الحق برحق، وعدہ برحق کے پورے ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو اس میں بھی قیامت کی ہی قریب قرب کا ذکر ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یعنی اس سے ڈرنے والا بنائے، اس کے لحاظ سے تیاری کرنے والا بنائے۔ تو 3 دفعہ اس طرح آیا ہے اور تینوں دفعہ اس کے قیامت کے ساتھ ہی ذکر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 میں، وَإِنْ، اور اگر یروا وہ دیکھ لیں آیتن کوئی بھی نشانی، یعرضوا وہ منہ موڑ جاتے ہیں، عین را ضاد جو ہے اعراض کرنے کو کہتے ہیں، منہ موڑنے کو، یا پہلے ہے واو ساکن آخر میں تو وہ جمع کا صیغہ ہے، اور یعرضوا وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وَيَقُولُوا اور وہ کہتے ہیں، سحر ایک جادو ہے، مستمر جاری، مستمر کا روٹ ورڈ ہے میم را را۔ اس صورت میں ہم ایک بہت دیکھیں گے جو ایک جیسے رائمنگ آپ دیکھتے ہیں کہ آخری صورتوں میں بہت پائی جاتی ہے، تو اس میں ایک ہم اس کا بہت یوز دیکھیں گے کہ پہلے میم پہ پیش ہے اور لاسٹ سے پہلے لیٹر پہ یا تو زیر ہے یا زبر ہے، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، اس کو اس میں فاعل اس میں مفعول کہتے ہیں، تو یہ ہم اس میں کافی نظر آئے گا اس طرح۔ تو مستمر کا روٹ ورڈ میم را را، اور مستمر جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں کنٹینیوس کوئی چیز ہو، تو یہاں پہ ایک دفعہ یہ قرآن میں سے 2 دفعہ ہے مستمر کر کے، روٹ ورڈ تو بہت دفعہ ہے مگر مستمر 2 دفعہ ہے، اور دونوں دفعہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر میں ہی ہے، ایک دفعہ یہاں پہ سحر مستمر ایک جادو ہے جاری کنٹینیوس، ایک دفعہ آگے یہ دکھے گا اسی میں آگے آیت نمبر 19 میں دکھے گا،
جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان پہ عذاب جو آتا ہے نحسم یوم نحسم مستمر مستقل مسلسل، تو اس میں بھی مستمر کا لفظ کنٹینیوس مستقل مسلسل کے میننگ میں آتا ہے. تو یہ اسی صورت میں آپ کو یہ 2 دفعہ دکھے گا، اس کے بعد یہ دکھے گا نہیں، آپ مطلب یہ والا لفظ نہیں ہے قرآن میں اور جگہ. وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، کذبوا میں واو ساکن فعل ماضی کے آخر میں، اور اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے جھٹلایا. وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی. وَكُلُّ اور ہر امر کام کا مستقر وقت مقرر ہے. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں سیم سٹائل دکھ رہا ہے آپ کو، اور میم پہ پیش دکھ رہا ہے، اور لاسٹ والے لیٹر سے پہلے زیر دکھ رہا ہے، تو یہ بھی اس میں فاعل ہی ہے. اور قافرہ را روٹ ورڈ ہے، اس کا قرار جس طرح ہوتا ہے قافرہ را روٹ ورڈ اردو میں ہم مقرر جو کہتے ہیں، تو بس اسی کی لحاظ سے اس کی ٹرانسلیشن ہے وقت مقرر ہے. اچھا، مستقر لفظ جو ہے یہ قرآن میں 3 دفعہ آتا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ میننگس میں بھی آتا ہے. تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ اسی سورہ قمر میں 1 دفعہ آئے گا، تو یہاں پہ اس کی میننگ ہے امر مستقر، کام کا وقت مقرر ہے. یاد کیسے رکھیں گے آپ؟ مقرر سے، قاف را را روٹ ورڈ ہے نا، مقرر ہے یعنی ایک کوئی سیٹلڈ ہے اس کا بالکل وقت. اور 1 دفعہ یہ اسی صورت میں نظر آئے گا ہمیں سورہ قمر کی آیت نمبر 38 میں نظر آئے گا یہ کہ اس میں عذاب کے ساتھ آئے گا. عذاب ایک عذاب ہے مستقر، مستقل اٹل. تو مقرر کے میننگ اس میں نہیں آ رہے، اس میں مستقل کے اور اٹل کے میننگ آئیں گے جو بعد میں آئے گا. لیکن امر ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں میننگ تھوڑے ڈفرینٹ آ رہے ہیں. تو بس تھوڑا تھوڑا آپ جب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 2 دفعہ اس طرح نظر آ رہا ہے، تھوڑے سے میننگ فرق ہے. اور آج کے ہی یعنی آج کا لیسن تو نہیں مگر اسی قمر میں دکھے گا یہ بھی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءہم جاء یہاں تک ایک فعل ہے، فعل ماضی جاء آئے، ہم ان کے پاس، یہ اٹیچ پروناؤن ہے ان کے پاس. اب کیا چیز آئی ان کے پاس؟ ما من الانباء خبروں میں سے. تبھی جاء کی ٹرانسلیشن ہے آئیں ان کے پاس، من الانباء کئی خبریں. انبائی نون با حمزہ نبا کے پلورل ہے انبا، کئی خبریں آئیں ما فیہ جن میں مزدجر کافی تنبیہ ہے. مزدجر کا روٹ ورڈ ڈفرنٹ سا ہے، اس کو یاد رکھنا پڑے گا. آسان، ویسے تو آسان ہی ہے لیکن اس سے ہمیں زجر ہے اس کا روٹ ورڈ، زا جیم را. اور زجر و توبیخ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. زجر کہتے ہیں ذرا سا ڈانٹ کے بات کرنے کو، زجر و توبیخ اردو میں یوز ہوتا ہے. اور زجرۃ واحدہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک چیخ ہی ہوگی زوردار، تو ڈانٹ ہوگی. ڈانٹ کے میننگ میں اصل میں زجر کے میننگ ڈانٹ سے آتا ہے. اس طرح یہ جو دال ہے یہ باپ کی ہے، جس طرح ہم نے اوپر تا دیکھی، نون دیکھی، تو یہ دال بھی کسی وجہ سے کسی باپ میں دال بن گیا ایسے، جبکہ اس کے روٹ ورڈ میں نہیں ہے یہ. تو مزدجر، اچھا یہ لفظ قرآن میں اس طرح یعنی کہ دال کے ساتھ اس باب میں 2 دفعہ آیا ہے. یہ زا جیم را روٹ ورڈ اس طرح کے بیچ میں دال آئے صرف قرآن میں 2 دفعہ ایسے نظر آئے گا آپ کو. 1 دفعہ یہاں پہ اور 1 دفعہ سورہ اسی کی آگے آیت میں ہم دیکھیں گے آج کے لیسن میں. مزدجر کا مطلب ہے کافی تنبیہ ہے. اس میں بھی اسٹائل دیکھیں، میم پہ پیش ہے اور آخری لیٹر سے پہلے زبر ہے. ابھی تک ہم نے 2 مستقر مستمر دیکھے، اس میں آخری سے پہلے زیر ہے، تو اس میں فاعل ہوتا ہے ایسے. اور جو آخری سے پہلے زبر ہو تو یہ اس میں مفعول ہوتا ہے. سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بار بار سنتے ہوئے کم از کم آپ کی نظریں دیکھنے لگیں گی کہ ایک جیسے پیٹرن نظر آ رہا ہے. تو اس کی میننگ ہے کافی تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے جیسے. اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو فعل کی طرح یہ نظر آئے گا وہ اسی میں سورہ اسی کی ایک آگے آیت آئے گی، آیت نمبر 9. وہ ابھی کی ہے، ہاں جو ابھی آگے دیکھیں گے. اس میں وقالو اور انہوں نے کہا مجنون ہے، وزدجر ڈانٹا گیا، خوب دھمکی دیا گیا. تو اس میں وہ مجہول صیغے میں ہے، فعل مجہول صیغے میں، ڈفرنٹ طرح کا انداز ہے لیکن میننگ میں ڈانٹا گیا، خوب دھمکی دیا گیا. تو اور یہاں پہ یہ مزدجر کر کے جب آیا تو اس کا مطلب ڈانٹنا ہے، کافی تنبیہ ہے. تو اسی طرح آپ یاد کریں سامان عبرت مطلب ڈانٹنا تنبیہ کے میننگ میں آئے گا. اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ زا جیم را. 2 دفعہ ہے، دونوں دفعہ ہم آج کے ہی لیسن میں بھی دیکھ رہے ہیں. معافی ہی مزدجر جن میں کافی تنبیہ ہے، کافی ڈانٹ ہے. حکمتن حکمت ہے، بالغتن کامل. فما تو نہ تغنی کام آئے، النذر ڈراوے.
نذر جو ہے یہ کبھی ڈراوے وارننگس کے لیے نظر آتا ہے، کبھی وارنر کے لیے نظر آتا ہے، دونوں طرح نظر آتا ہے. اور نذر اس میں بہت دفعہ نظر آئے گا ہمیں. آج ابھی اس میں اس کی میننگ ڈراوے یعنی کہ وارننگس، تو نہ کام آئے ڈراوے. غین نون یا روٹ ورڈ ہے تغنی کا، غین نون یا روٹ ورڈ فما تغنی نظر تو نہ کام آئے ڈراوے. فتولا تو منہ پھیر لیجیے، عنہم ان سے. واو لام یا روٹ ورڈ ہوتا ہے ولا یولی، فتولا تو منہ پھیر لیجیے، عنہم ان سے. یوم جس دن یدعو پکارے گا، یدعو دائی روٹ ورڈ وہی دال عین واو پکارنا. یدعو پکارے گا، کون پکارے گا؟ الداعی پکارنے والا. تو اس کا جو اس فعل کا جو یا ہے وہ اس کا جو ڈوئر ہے کون ہے؟ دائی. یعنی دائی جو دائی کہتے ہیں نا پکارنے والے کو، تو وہ پکارے گا الی شیء طرف ایک چیز کے، نکر ناگوار کے. نکر کر کے تو قرآن میں ایک دفعہ ہے، لیکن نکرا کر کے نظر آتا ہے 3 دفعہ. تو نکر کا مطلب ہے کوئی چیز ناگوار، ٹیریبل چیز. الی شیء نکر طرف ایک چیز ناگوار کے، ٹیریبل سی چیز کے طرف بلایا جائے گا انسان. تو یہاں پہ نکر ایک دفعہ سمجھے، نکر ایک ہی دفعہ آیا، مگر نکرا کر کے 2-3 دفعہ آیا. اور اس میں جیسے کہ ہم سورہ جاسیہ میں دیکھتے ہیں، یخسر المبتلون، سورہ کہف میں دیکھتے ہیں عذاباً نکرا. سورہ کہف میں نظر آتا ہے نا عذاباً نکرا. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کس طرح یہاں پہ نکرا کے مین سخت، یعنی ٹیریبل عذاب، عذاب کے لیے آیا تھا. 2 دفعہ یہ عذاباً نکرا کر کے آیا ہے. یہ سورہ کہف کی 87 آیت ہے جس میں نکرا کر کے آیا ہے. ایک اور دفعہ خضر کے قصے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تم تو شیء نکرا، بہت ہی ٹیریبل چیز لائے ہو. تو نکرا کر کے آیا، نکر کر کے صرف یہیں پہ ایک چیز ناگوار کے. خشعن جھکی ہوئی ہوں گی. خاشعین عین روٹ ورڈ ہے، اور خشعن کر کے ایک ہی دفعہ آیا ہے. ویسے خاشعاتن کر کے آیا ہے، لیکن خشعن ایک ہی دفعہ ہے. جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم، کیا چیز جھکی ہوئی ہوں گی؟ ان کی نگاہیں. ابصارہم یخرجون، وہ نکلیں گے، یا پہلے وہ اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ، وہ نکلیں گے من الاجداثی قبروں سے. اجداث لفظ کا یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے جیم دال ثا ہے. یہ روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، اور تینوں دفعہ اجداث کر کے ہی آیا ہے. اور اس کے مین گریوز. ایک دفعہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ ہم سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں اس کو. سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 ہے. اس میں ہے فَإِذَا هُمْ، تو جب وہ سور پھونکا جائے گا تو وہ من الاجداثی اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے، یعنی کہ تیزی سے جائیں گے. تو اجداث قبروں کے لیے سورہ یاسین میں نظر آتا ہے ہمیں. کأنہم گویا کہ وہ، یہ کأنہ جو ہے نا یہ پورا ایک لفظ کی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اس میں کا اور انا الگ الگ نہیں کرتے. کأنہ گویا کہ، پرہیپس جیسے انگلش میں کہتے ہیں. کأنہم گویا کہ وہ، جرادن ٹڈیاں ہیں، منتشر پھیلی ہوئی. منتشر ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. نون شین را روٹ ورڈ ہوتا ہے نشر کا. اور تا جو ہے یہ بھی باپ کی ہے. اس میں بھی دیکھیں میم پہ پیش ہے، اور آخری لیٹر سے پہلے والے لیٹر پہ زیر ہے. تو یہ اس میں فاعل ہے، ٹرانسلیشن پھیلی ہوئی. اور جراد لفظ جو ہے جیم را دال روٹ ورڈ، جراد لوکس ٹڈی کو کہتے ہیں. یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے لفظ. ایک دفعہ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے، اور ایک دفعہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں جہاں پہ ان کی اس کا ذکر ہے، جو عذاب آئے تھے آیت نمبر 133 میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پہ بھیجا طوفان والجرادہ، اور ٹڈی دل ٹڈیاں بھیجی. تو جراد کا لفظ 2 دفعہ یہ، ایک دفعہ حضرت موسیٰ کے قصے میں دکھتا ہے، اور ایک دفعہ ہم اس میں آج کے اس میں دیکھ رہے ہیں مہطعین، دوڑتے ہوں گے. مہطعین جو ہے اس میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں میم پہ پیش ہے، اور لاسٹ لیٹر عین ہوتا ہے اس میں نا، جیسے یہاں تک یہ تو پلورل کا اینا ہے نا، تو اس کے پہلے اس کے نیچے زیر لگ رہی ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ، تو وہی اس میں فائل ہے. مہطعین ہا تا عین روٹ ورڈ ہے. ہا تا عین روٹ ورڈ مہطعین جو ہے یہ بھی قرآن میں ہمیں یہ بہت نہیں نظر آتا. یہ بھی ہا تا عین روٹ ورڈ 3 دفعہ نظر آئے گا، اور 3 دفعہ یہ مہطعینہ کر کے ہی نظر آئے گا. اور اس کے مطلب ہے دوڑنے والے ہوں گے، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے. تو یہاں پہ ایک دفعہ نظر آتے ہیں مہطعینہ، دوڑنے والے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے، الداعی طرف پکارنے والے کے. اور دیکھتے ہیں یہ کہاں نظر آتا ہے. ایک دفعہ سورہ معارج میں نظر آئے گا کہ
فمال الذین کفروا قبلک، آپ کی طرف مہطعین دوڑ کے آنے والے ہیں. تو مہطعین ایک دفعہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک دفعہ اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 میں قیامت کا ہی ذکر ہے. اس میں ہے مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشت سے بچائے. تو مہطعین تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے. 3 دفعہ یہ بھی لفظ آیا ہے، یہ روٹ ورڈ بھی 3 دفعہ آیا ہے، لفظ بھی 3 دفعہ آیا ہے قرآن میں. یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ہادہ یہ یومن دن ہے، عصر بہت بڑا سخت. عین سی را، اسرا مشکل کو کہتے ہیں، مشکل سختی کو، تو یہ عصر بڑا سخت. کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے. یہ قوم یہ جو کذبت فعل ماضی ہے، اس میں فیمنن صیغہ ہے، اس کا اشارہ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے، قوم نوح کی طرف. تو اس میں مرفوع حالت میں بھی دکھ رہا ہے ہمیں یہ. تو کون اس نے کذبت جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، تب فکذبوا تو انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے بندے کو. وقالو اور انہوں نے کہا مجنون، مجنون ہے. مجنون کا روٹ ورڈ جیم نون نون، اور مجنون ہے میڈ جیسے کی میننگ میں، وزجر اور وہ جھڑ دیا گیا. اچھا اس کو آپ یہ بھی آپ کو بتایا تھا زاد جیم را روٹ ورڈ ہے، یہ دال باپ کی ہے. اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس کو آپ مارک کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، یہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسو وائس. ماضی مجہول جو ہے اس کا صیغہ ہے، تو اس میں میننگ اسی لیے ٹرانسلیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ہم اس کو ماضی مجہول کر کے یاد کریں گے تو وزدجر یعنی کہ وہ جھڑک دیا گیا. اور جھڑکا کس نے یہ فیل کیا ہے، فائل وہ اس میں انون ہے. اور مجہول کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائل مسٹری ہوتا ہے، نہیں پتا اس کے اوپر جو، تو اس لیے ٹرانسلیشن وزدجرا، اور وہ جھڑک دیا گیا. سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر کے ٹرانسلیشن یاد کر لیں، تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے اس کی ٹرانسلیشن. مجنون وزدجر، اور وہ جھڑک دیا گیا. فدعا تو اس نے پکارا. دال انواؤ پکارنے کو کہتے ہیں، اور اس میں اس نے کی ٹرانسلیشن کہاں سے آئی؟ فعل ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں اس کی ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. تو اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو. انی بے شک میں، انی میں انا میں بے شک آ گیا، اور یا جو ہے میں کی، انی بے شک میں مغلوب ہوں. غیر لام بار روٹ ورڈ غلبہ، تو مغلوب کا مطلب مغلوب ہوں، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. فانتصر پس تو انتقام لے. اچھا فانتصر فعل امر ہے، روٹ ورڈ نون صاد را ہے. نون صاد را روٹ ورڈ جب یہ اس باب میں آتا ہے جس میں تا آتا ہے، تو اس میں میننگ بدلتے ہیں تھوڑے اس کے، جیسا ہم نصر ویسے نون صاد را مدد کرنے کو کہتے ہیں، لیکن فانتصر میں انتقام لینا، بدلہ لینا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا آتا ہے. جس طرح یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں مغلوب ہوں، فانتصر پس تو انتقام لے، تو بدلہ لے میرا. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دعا کی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس طرح ہے، اس کی میننگ انتقام لے. اور جگہ پہ دیکھتے ہیں کہاں نظر آتا ہے یہ اس طرح. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں بھی ہے کہ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ لَانْتَصَرَ البتہ بدلہ لے لیتا ان سے، تو بدلہ لے لیتا، وہی انتقام لے لیتا. لَانْتَصَرَ تو اس میں بھی تا بیچ میں ہے، تو اس میں میننگ بدلہ لینے کے ہیں. ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، سورہ الشورى ہے، اس کی آیت نمبر 39 اور 41. اس میں اس طرح آتا ہے کہ جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے ہم وہ ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، ریونج لیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح 42 اس کی 41 آیت ہے سورہ شورى کی، اس میں بھی ہے وَلَمَنِ انْتَصَرَ، تو جو کوئی بدلہ لے ظلم ہونے کے بعد. تو بدلہ لینے کی میننگ میں جب تا بیچ میں آ رہی ہے باپ کی، تو اس کی میننگ تھوڑے فرق ہو جاتے ہیں. انی مغلوب فانتصر پس تو انتقام لے، پس تو بدلہ لے. جب ہم اس طرح دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں اس کو، تو ہمیں اور سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور پھر چیزیں یاد بھی رہ جاتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت 11، ففتحنا تو کھول دیے ہم نے، ابواب دروازے، السماء آسمان کے، بماء ساتھ ایک پانی، منہمر خوب برسنے والے کے. اس میں بھی دیکھیں میم پہ پیش، تھرڈ آخری لیٹر سے پہلے والے پہ زیر دکھ رہے، تو اس میں فاعل ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن والے کر کے کی جاتی ہے عام طور پہ. منہمر خوب برسنے والے. اس کا روٹ ورڈ ہے ہاں میم را. اس کا سٹار لگا لیں بس، یہ قرآن میں اسی جگہ، اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایکسکلوسیولی صرف یہیں پہ ہے یہ روٹ ورڈ بھی، یہ لفظ بھی.
منہمر خوب برسنے والا. وفجرنا اور پھاڑ دیا ہم نے. فجرا فجرو تفجیر فاجمرا روٹ ورڈ, اس میں فجرنا پھاڑ دیا ہم نے. الارض زمین سے عیونن چشموں کو, عیون عین کی جمع ہے پلورل میں ہے, عیونن چشموں کو. فلتقا پس مل گیا. فلتقا میں لام قاف یا روٹ ورڈ ہوتا ہے, بہت دفعہ قرآن میں ملاقات کے لیے آتا ہے, تو فلتقا میں بھی آپس میں ملنا, ملاقات کرنا, جیسے مل گیا. تو فلتقا پس مل گیا الماء پانی. کیا چیز مل گئی؟ پانی مل گیا. علی امرن ایک کام پر, قد تحقیق, قدیرا جو مقدر ہو چکا. جس طرح زجیرا تھا اوپر, وہ کہا تھا اس میں کہ وہ ماضی مجہول ہے, یہ بھی ماضی مجہول ہے, پیسو کا صیغہ قدیرا. فعلا کا وزن ہوتا اوئیا, اوئیا کا جیسے ساؤنڈ آ رہا ہے نا, تو فعلا کا وزن, تو یہ فعل ماضی مجہول ہے. قدیرا جو مقدر ہو چکا تھا. تو اس کو اسی طرح ہم یاد کریں گے, ہائی لائٹ کرنے سے ٹرانسلیشن غور سے یاد ہو جاتی ہے کہ تحقیق جو وہ مقدر ہو چکا تھا وہ کام. تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہم کریں گے مقدر سے. وَحَمَلْنَاهُ, اس کو ہم بریک کریں گے. وَحَمَلْنَا سوار کیا ہم نے. ایک ڈوئر پروناؤن ہے اس میں کہ کس نے سوار کیا, حملنا سوار کیا ہم نے. کس کو کیا؟ ہو اسے کیا. اٹیچ پروناؤن ہے ہو, ڈوئر پروناؤن ہم ہے, سوار کیا ہم نے ہو اسے. علی ذاتی الواحن تختوں والی. ذات ذو ذا ذی ذات الصدور جیسے لفظ آتا ہے, تو اس میں ذات میں پزیسر آف, والی والا کر کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی. الواح کا روٹ ورڈ لام واو ہا ہے. الواح قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے, اور 4 دفعہ یہ آیا ہے ٹیبلٹ کے لیے. ٹیبلٹ یعنی کہ وہ جو الواح لوح محفوظ اس طرح کا, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹیبلٹس میں ملی تورا, الواح اس طرح آیا قرآن میں, جب آیا 4 دفعہ. اور ایک دفعہ یہاں پہ صرف اس کے میننگ اس طرح آ رہے ہیں, پلانکس کے میننگ میں نہیں, تختوں والی. تو یہ میننگ صرف یہیں پہ ہے کہ یعنی کہ میڈ آف پلانکس. یہ ذات الالواح تختوں والی, یعنی کہ جو کشتی کی آرک ایسی تھی جو تختوں والی تھی, پلانکس والی تھی, میڈ آف پلانکس تھی الواح. و دسر اور میخوں والی. اچھا, دسر کا روٹ ورڈ دال سین را, یہ بھی قرآن میں صرف یہیں پہ, اور کہیں پہ یہ رب نہیں آئے گا. اور اس کے مطلب ہے میخوں والی یعنی نیلز والی. تو وہ پلانکس سے تختے لگا کشتی میں انہوں نے اس کو نیل کیا تھا نا. تو یہ ذات الواحن اوپر تختوں والی کے یعنی کہ کشتی کے, و دسر اور میخوں والی کے, کشتی پہ یعنی کہ سوار کر دیا. تجری جو چل رہی تھی, یہ تھا اس کشتی کے لیے آ رہا ہے کہ وہ فیمنن اس کے لیے لفظ آیا ہے. تو تجری جو چل رہی تھی, جیم را یا روٹ ورڈ ہوتا ہے پانی میں چلنے کے لیے. تجری جو چل رہی تھی, بی آیوننا ہماری نگاہوں کے سامنے. جزاءً بدلہ تھا, لمن اس کا جس کا, اس کے لیے جس کا بھی کہہ سکتے ہیں, لمن اس کا جس کا, کانا تھا کفیرا انکار کیا گیا. اس میں بھی دیں گے قدیرا کفیرا. قدیرا ایک وزن دکھ رہا ہے, یہ بھی ماضی مجہول ہے, اس کو بھی آپ اسی طرح یاد کریں کہ ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. کفیرا جس کا انکار کیا گیا تھا, یعنی کس کا انکار کیا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا تھا نا, تو یہ ان کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ اس کا بدلہ ہے جس کا انکار کیا گیا تھا. کفیرا ماضی مجہول ہے, تو اس کو اسی طرح ہم اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے. ڈفرینٹ سی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں اس کی ذرا مجہول کی. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ترکناہا چھوڑ دیا ہم نے اسے. اگین اس کو ہم بریک کریں گے 2 حصوں میں. ترک چھوڑنا ہوتا ہے, ترکنا میں ڈوئر پروناؤن کون ہے؟ ہم نے. ترکنا چھوڑ دیا ہم نے, کس کو؟ ہا اسے, اس فیمنن کو. کون سی فیمنن کو؟ وہی جس کے لیے یہاں پہ بھی مؤنث کا صیغہ آیا ہے, یہاں پہ بھی ذات آیا ہے. کشتی کی بات ہی ہو رہی ہے کہ وہ جو کشتی تھی, سفینہ کہہ لیں, جو آرک تھی, اس کے ہی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کشتی کو چھوڑ دیا. فیمنن کا صیغہ اسی کے لیے آیتن ایک نشانی بنا کے. فہل تو کیا ہے, مم مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا. اس میں بھی دیکھیں میم پہ پیش ہے اور لاسٹ لیٹر سے پہلے زیر ہے, تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی اس میں فاعل ہے. میم پہ پیش ہو اور اس طرح آ رہا ہو تو ٹرانسلیشن والا کر کے اکثر آپ دیکھیں گے ایسی نظر آئے گی, کوئی نصیحت پکڑنے والا. اچھا, اس کا روٹ ورڈ بھی چینج ہے. اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زال کافرہ. اس میں زال دکھتا نہیں ہے, لیکن اس کے روٹ ورڈ میں نصیحت پکڑنے والا, جس طرح زال کا اس میں بھی کچھ باب میں, کسی باب میں جا کے ایسے چینجز آتے ہیں
کہ اس میں یہ دال تشدید بن جاتا ہے مگر روٹ ورڈ دال ہوتا ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہوتی ہیں. ہم دیکھیں گے اس صورت میں یہ کتنی دفعہ آیا. دیکھیں ذال کاف را روٹ ورڈ تذکرہ وغیرہ کر کے آتا ہے, مذکر کر کے بھی آتا ہے, لیکن جب یہ اس باب میں آتا ہے جس کا نمبر لکھا ہوا ہے اور اس کا ایکٹیو پارٹیسپل یعنی اس میں فاعل, یہ جو آخر میں مدکر, یہ قرآن میں صرف اسی صورت میں آیا ہے اور 1 2 3 4 5 6 دفعہ آیا ہے. تو اس میں کیا مطلب ہے؟ who will receive admonition یعنی کہ نصیحت قبول کرنے والا, نصیحت پکڑنے والا. تو اب آپ کو دوبارہ اس کو نہیں دیکھنا پڑے گا, اب آپ کے لیے آپ کو یاد ہو گیا کہ یہ اتنی دفعہ اس میں آئے گا. اور روٹ ورڈ ذال کاف را ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. فکیفہ تو کیسا, کانا تھا, عذابی عذاب میرا, و نذوری ڈرانا میرا. نذر وارننگ کے لیے آیا ہے اور را کے نیچے زیر بتا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ایک یا تھی جو جیسے عذابی میرا عذاب, نذوری میرا ڈرانا, میری وارننگز. اور یہ یا کسی وجہ سے گر گئی, وقف کی وجہ سے گر گئی بیسیکلی. تو یہ یا آپ کو دکھ نہیں رہی مگر یہ زیر بتا رہے ہیں یہاں پہ یا تھی, تبھی ٹرانسلیشن ہے ڈرانا میرا. تو زیر کا تعلق میرے سے ہے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق یسرنا آسان کر دیا ہم نے القرآن قرآن کو للذکری نصیحت کے لیے. یہ اس کا صحیح روٹ ورڈ ہے ذال کاف را, ذکر کے نصیحت کے لیے. فہل میں مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. کذبت جھٹلایا, عاد نے. کس نے جھٹلایا؟ اب یہ فیمنن, یہ جو ہے مؤنث کا صیغہ, یہ قوم عاد کا ذکر ہے, مرفوع حالت میں نام آ رہا ہے. عاد نے جھٹلایا, فکیفہ تو کیسا کانا تھا, عذابی عذاب میرا, نذوری اور ڈرانا میرا. انا بے شک ہم, ارسلنا بھیجا ہم نے, علیہم ان پر, ریحن ایک ہوا, سرسرن تند و تیز کو. سرسرن روٹ ورڈ یہ سودرا. قرآن میں یہ 3 دفعہ روٹ ورڈ آیا ہے اور تینوں دفعہ ریح کے ساتھ ہی آیا ہے, اور یہ انہی کے عذاب کے ہی سلسلے میں, کیونکہ سرسرن جو ایسی جو یہ اسٹورمی ونڈ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فیوریس ونڈ. بلکہ یہ 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے, ریح کے ساتھ آیا ہے 1 دفعہ, اور یہاں پہ ہم اس آیت کو پورا دیکھ کے پھر اس کی 2 دیکھتے ہیں کہاں پہ نظر آتا ہے. ریح کی روٹ ورڈ ہوتا ہے را واو ہا, روح. تو اس کو بار بار دیکھتے رہیں گے تو روٹ ورڈ یاد ہو جائے گا. روح ہے اس کا روٹ ورڈ, ریحان ایک ہوا, سرسن تند و تیز کو, فی یوم ایک دن میں, نحسن منحوس جیسے لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, نحوست یوز کرتے ہیں, اسی سے نحسن. مستمر مسلسل, مستمر ہم دیکھ چکے ہیں شروع میں ہی, آج کے لیسن میں دیکھا تھا. میم را را روٹ ورڈ ہے اور اس میں ٹرانسلیشن میں مسلسل کنٹینیوس کے میننگ آتے ہیں. تو اس کو ہم ریحان سرسنن ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں, اور کہاں نظر آتا ہے؟ سورہ حاقہ جو ہے اس میں ایک دفعہ نظر آئے گا آیت نمبر 6 میں بھی, کہ ان میں بھی عاد کا ذکر ہے کہ کیسے ہلاک کیے گئے. ریحن سرسرن کے سخت, تندو تو تیز, طوفانی, شدید, فیوریس جو تھی اس سے. اور پھر فصلت میں ایک دفعہ ہے یہ, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عاد پہ بھیجا ہم نے, ریحان سرسرن ایک ہوا کو جو تند و تیز تھی, فی ایام نحسات دنوں میں منحوس. تو اس میں بھی نحس کا لفظ, تو یہ نون ہا سا روٹ ورڈ جو ہم یہاں پہ نحسات یعنی کہ منحوس کے لیے لفظ آیا ہے, ادھر بھی نحوست والے. تو یہ روٹ ورڈ جو ہے نون ہا سا نحوست کے معنی میں 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے. ہم نے 2 دفعہ دیکھ لیا, بلکہ انفیکٹ نحوست کے بارے میں کے لیے 2 ہی دفعہ آیا. نون ہا سین روٹ ورڈ ٹوٹل 3 دفعہ قرآن میں آیا ہے, لیکن نحوست کے لیے یہی 2 دفعہ آیا جو ہم نے ابھی یہ دیکھا, اور ابھی ایام النحسات جو دیکھا تھا اس میں. تو مسلسل نحوست والے, اور ٹرانسلیشن والے کر کے, کیونکہ میم پہ پیش ہے ادھر جہاں پہ زیر ہے, تو ٹرانسلیشن ہم والے کر کے کریں گے. تنزعو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی. اچھا, نون زا عین روٹ ورڈ نزا, نزا جو ہے یہ کھینچ پل کرنا, ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ کھینچنا اور اس طرح. لیکن جس طرح یہاں پہ اکھاڑ کے پھینک رہی تھی لوگوں کو, اس میں ٹرانسلیشن آپ ایسے ہی یاد کریں گے کیونکہ پلک کر رہی تھی, اکھاڑ کے پھینک رہی تھی, اٹھا کے. تو یہ روٹ ورڈ میں نزا میں کھینچنا ہوتا ہے کئی جگہ جب بھی آیا, لیکن یہاں پہ اس کو آپ کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے کہ پلک آؤٹ کر رہی تھی, اکھاڑ کے پھینک رہی تھی لوگوں کو.
اور یہ تا مؤنث کی ہے کیونکہ ہوا جو ہے عربی میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے. سمجھ آئے بات؟ ٹھیک ہے, نہیں تو اٹس اوکے. یہ تا بس یہ سمجھ لیں مضارع میں شروع میں تا تم کی بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ مضارع ہے اور یہ مؤنث کی تا ہے کیونکہ ریح عربی میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے. تنزع اکھاڑ کے پھینک رہی تھی الناس لوگوں کو کأنہم گویا کہ وہ لوگ جو تھے اعجاز تنے تھے نخل کھجور کے منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے, کہ وہ اس طرح کے جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے تھے. اچھا آجاز جو ہے اس کا روٹ ورڈ عین جیم زا, عین جیم زا. آجاز لفظ قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے, روٹ ورڈ تو بہت دفعہ آیا عین جیم زا, لیکن آجاز کر کے اور جس کے میننگ تنے یعنی کہ تنے تھے ٹرنکس جیسے, تو نخل کھجور کے درخت جو تنے ٹرنکس کے میننگ میں آجاز 2 دفعہ آیا ہے, ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ اسی صورت میں یہاں پہ آتے ہیں سورہ 69 سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 میں. ابھی ہم نے پہلے 6 دیکھا تھا, اب ہم اس کی آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. انہی کا جو ہم ذکر دیکھ رہے تھے آیت کا, ہم نے یہ والی آیت دیکھی تھی ابھی کہ بریہن سرسرین آتیا آت کی, تو اس میں ہی اگلی حاقہ کی آیت ہے آیت نمبر 7, اس میں ہے کأنہم گویا کہ وہ اعجاز تنے ہیں نخلن کھجور کی درخت کے خاویہ خالی کھوکھلے. تو یہاں پہ اعجاز اسی اس میں اعجاز نخلن کے میننگ میں ایک دفعہ یہ اعجاز یوز ہوا ہے اور ایک دفعہ بس اعجاز یہاں پہ یوز ہوا ہے. ویسے یہ لفظ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا, صرف ہاتھ کے قصے میں 2 دفعہ قرآن میں. نخلن کھجور کے منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے. اچھا قاف عین را روٹ ورڈ ہے, یہ بھی میم پہ پیش اور یہ ادھر زیر دکھ رہا ہے اس میں فاعل ہے. منقعر منقعر جڑ سے اکھڑے ہوئے, تو قاف عین را روٹ ورڈ یہ بھی ایکسکلوسیولی ادھر ہی ہے اس قرآن میں, اسی صورت میں نظر آئے گا یہیں پہ. اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ دوبارہ نظر نہیں آیا قاف عین را, اس کے مطلب اپ روٹڈ یعنی جڑ سے اکھڑے ہوئے. اور یہ نون بھی اس کی ہے باپ کی نون ہوتی ہے جیسے انشقاق اس میں تھا. منہمر منقعر تو یہ نون کی باپ کی نون ہے, روٹ ورڈ قاف عین را. فکیفہ تو کیسا کانا تھا عذابی عذاب میرا اور نذوری اور ڈرانا میرا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یسرنا آسان کر دیا ہم نے القرآن قرآن کو للذکر نصیحت کے لیے. فہل تو کیا ہے من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پکڑنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نصیحت پہ چلنا آسان کرے, اس کو پکڑنا آسان کرے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے, اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.